يبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، رمضان سیریز کے تحت جیایو ظہیر آباد کی جانب سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رمضان المبارک اور قرآن مجید سے اسلاف کا تعلق. جی ہاں، یہ عنوان سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی چھوٹا ہوگا یا اس میں کوئی تفصیل نہیں ہوگی، لیکن میں بتا دوں کہ اس میں جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سننے کے قابل ہیں. ہماری زندگی میں عظیم الشان انقلاب جو ہے برپا کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام بغور سماعت فرمائیں. قرآن کریم کی تلاوت ایک عظیم الشان اور اہم عبادت ہونے کے ساتھ پرکیف و پر لذت عبادت بھی ہے. متعدد آیات کریمہ اور کئی احادیث مبارکہ میں مختلف طریقوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے، اور تلاوت قرآن سے غفلت برتنے پر وعید بھی سنائی گئی ہے. دوسری طرف رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی اور زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، کیونکہ قرآن پاک کو رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے کہ اس کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 185 میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. چنانچہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، یعنی جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. لہٰذا قرآن کریم کے رمضان المبارک کے ساتھ اس خصوصی تعلق کی وجہ سے ہمارے اسلاف اور اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں تلاوت قرآن کثرت سے کرتے تھے اور عام مہینوں کی بنسبت رمضان میں تلاوت زیادہ کرتے تھے. بعض اب اکابرین کا تلاوت قرآن کے سلسلے میں ایسا معمول رہا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے، اور اسلاف کی قرآن شریف کے ساتھ انتہائی محبت اور شغف کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو انہی اسلاف کے رمضان میں تلاوت قرآن سے متعلق معمولات میں بتانے آپ کو جا رہی ہوں. لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں تلاوت سے مراد صرف الفاظ کو بنا سمجھے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب تک ہم بنا سمجھے پڑھتے ہیں تب بھی ثواب کماتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب، اور یہاں پر مقصود میرے عنوان سے یہی ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے. اور یہ جو علماء اکرام جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، جو اسلاف جن کا ذکر آ رہا ہے، جو صحابہ اکرام کا ذکر آ رہا ہے، ان سب کی زبان جو ہے عربی تھی، یا ان کو عربی سمجھ میں آتی تھی، لہٰذا وہ اس کی تلاوت کا معمول بنائے ہوئے تھے اور اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے. تو کثرتی تلاوت سے متعلق دو باتوں کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں 3 دنوں سے کم میں قرآن پاک ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے عزیز بہنوں. اور دوسرا یہ کہ تقوی اور طہارت اور دیگر وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کے وقت میں برکت ڈالی تھی. اسی طرح ان کی ہمت اور قوت ارادی بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے تھوڑے وقت میں وہ زیادہ کام انجام دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تلاوت کے جو ہے کم وقت میں زیادہ تلاوت کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دور کرتے تھے قرآن مجید کا. دوسرے نمبر پر ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا. یہ ایک بہت بڑے محدث ہونے کے ساتھ ساتھ نیدر اور بہادر مجاہد بھی تھے. ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے. تو رمضان المبارک میں ہر روز مغرب اور عشاء کے نماز کے درمیان وہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. تو یہ جو ہے ان کے بارے میں روایت ہے. اس کا حوالہ ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. اس کے بعد جو ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر آتا ہے، حضرت قتادہ
بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی علم حدیث میں بلند مقام حاصل تھا۔ بڑے بڑے محدثین ان سے روایت کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ظاہری بصارت سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین حافظہ عطا کیا تھا۔ تلاوت قرآن کے سلسلے میں ان کا معمول تھا کہ ہر ہفتے ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت اور زیادہ کرتے تھے۔ ہر 3 دنوں میں ایک قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ تو آخری عشرے میں تو یہ اور بھی بڑھ گیا کہ ہر روز ختم قرآن کا معمول تھا۔ اس کے بعد اس کا حوالہ ہے سیر و اعلام النبلا لذہبی۔ اس کے بعد جن صاحب کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کا، وہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے سے کون ناواقف ہوگا؟ ان کے فقہی مقام کا موافقین کے ساتھ مخالفین کو بھی اعتراف ہے۔ تدوین فقہ کی مشغولیت اور تعلیم و تدریس وغیرہ کی مصروفیت کے باوجود رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور ہر دن اور رات کو ایک ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اس کا حوالہ ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ للسمیری۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے امام بخاری علیہ رحمہ کا، کہ امام بخاری علیہ رحمہ جانتے ہیں ہم سب کہ جلیل القدر ہستی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ احادیث کی نشر و اشاعت میں مشغولیت اور انہماک کے باوجود رمضان المبارک میں کئی قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سحری کے وقت تقریباً تہائی کی بقدر تلاوت کرتے تھے اور ہر 3 دنوں میں بوقت سحری ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اسی طرح ہر روز دن کو بھی قرآن مجید ختم کرتے تھے اور قرآن مجید کی تکمیل بوقت افطار کرتے تھے۔ عزیز سامعات، یہ ساری باتیں سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے تھے یہ لوگ رمضان میں، اور ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ سحر کے وقت جو ہے قرآن پاک ختم کرتے تھے، دن کو بھی ختم کرتے تھے، اور یہ ختم افطار کے وقت ہو جاتا تھا مکمل دن والا، اور وہ فرماتے تھے کہ ہر وقت کے ختم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ بغداد للخطیب۔ عزیز بہنوں، اس کے بعد ذکر آتا ہے محمود ابن ابی بکر جزری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا تعلق شافعی مسلک سے تھا۔ متعدد علوم و فنون میں کمال اور مہارت حاصل کی تھی انہوں نے، لیکن بعد میں سلوک و تصوف کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے اور زیادہ وقت عبادات وغیرہ میں خرچ کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے ساتھ انہیں بہت شغف تھا اور ماہ رمضان میں اور زیادہ ذوق و شوق سے تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ ماہ رمضان مبارک میں ہر روز 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مناقب بہت ہیں اور سلسلے میں حیرت انگیز اشیاء ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور رمضان میں ایک مکان میں خلوت اختیار کرتے جہاں وہ ایک مرتبہ دن کو اور ایک مرتبہ رات کو ختم قرآن کرتے تھے۔ اس کا حوالہ ہے سلک الدرر فی اعیان القرن الثانی عشر۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے محمد زاہد ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول جو تھا، ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ رمضان مبارک میں یہ بھی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، حرمین شریفین کے علماء میں سے تھے، مسجد نبوی میں ان کو درس تدریس کا شرف بھی حاصل رہا، ہر رات نماز میں ختم قرآن کرتے تھے۔ ان کے مضبوط حفظ قرآن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے حفاظ کی ایک جماعت نے ان پر اعتراض کیا کہ ایک ہی رات میں ختم قرآن کرنے سے الفاظ کی درست ادائیگی نہیں ہوتی ہوگی، لہٰذا انہوں نے اپنا ایک آدمی شیخ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑا کیا کہ اگر شیخ کی تجوید اور ترتیل یا الفاظ یا کسی دوسرے اعتبار سے کوئی بھی غلطی ہو تو وہ بیان کرے، ہر ایک غلطی بیان کرنے پر اس کو ایک مخصوص رقم دی جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے شیخ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ شیخ نے رات کو مکمل قرآن پاک ختم کیا، لیکن ان کی ایک غلطی بھی وہ شخص جو ہے نکال نہیں پایا۔ اس کا حوالہ ہے اعلام من ارض النبوہ۔ عزیز بہنوں، غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، یعنی ان کے الفاظ تک غلط نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ ہر رات ختم قرآن مجید کرتے تھے، اور رمضان ہوتا تو رات کو ایک ختم اور دن کو دوسرا ختم قرآن کرتے تھے، لہٰذا ماہ رمضان میں 60 ختم قرآن تک جو ہے ان کے ہوتے تھے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ دمشق لابن عساکر۔ عزیز بہنوں، ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے
ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ قرآن مجید کا کتنا ہے، ہم نے کتنا قرآن مجید کی تلاوت کی ہے سمجھتے ہوئے، کتنا اس کو پڑھا ہے۔ ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ نیکیاں ہم کتنے اپنے نامہ عمل میں ڈال رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک یاد رکھا جائے کہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے، ہمیں اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 بار قرآن مجید کا دور مکمل کیے تھے اس مہینے میں، تو عمل اس بات پر کرتے ہوئے رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن کریم کا دور ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات عام دنوں کی بھی ہوتی ہے کہ انسان ہر دن میں کم از کم 1 پارہ یا ایک دن میں 2 رکوع کم از کم سمجھتے ہوئے پڑھے۔ یہ اس کی زندگی کے لیے، ہماری روح کے لیے ایک غذا کی طرح ہے اور بہت ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ اور اس کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔